بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیرافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 66۔ آج انشاءاللہ سورہ فاطر کی آخری آیات 36 سے 45 کا مطالعہ کریں گے۔ سورت کی تکمیل بھی ہوگی انشاءاللہ، اور علم و عمل کی باتوں کو بھی سیکھیں گے۔ جو علم فاؤنڈیشن کی شائع شدہ کتاب ہے، اس کے صفحات ہیں 202، 204، 206 اور 207۔ تو آج ہماری کلاس نمبر 66 اور سورہ فاطر کی آخری آیات 36 تا 45 کا مطالعہ۔ آگے چلتے ہیں، سب سے پہلے مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں، یعنی لرننگ آؤٹ کم، جن باتوں کو ہم جانیں گے آگے تفصیل سے، تھوڑا سا ان کا پہلے ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، دوزخ میں ڈالے جانے والے کیا چیخ و پکار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ دوزخ کا عذاب بہت شدید ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا کیفیت ہوگی چیخ و پکار کی، اس پر بھی بات ہوگی۔ نمبر 2، زمین میں لوگوں کو جانشین بنائے جانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ ایک دوسرے کا تمہیں جانشین بنایا، کیا مراد ہے؟ اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 3، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا چالیں چلتے تھے اور ان کا کیا انجام ہوا؟ دشمنان دین کا انجام تو برا ہوتا ہے، یہاں بھی ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ نمبر 4، سنت اللہ سے کیا مراد ہے؟ ایک تو ہم سنت کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ قرآن میں سنت اللہ کی سنت کا بھی ذکر آتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم جانیں گے اس سے کیا مراد ہے۔ اور نمبر 5، مجرموں کو فوری سزا نہ ملنے میں کیا حکمت ہے؟ دنیا میں آپ اور ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ مجرموں کو سزا نہیں ملتی، کیا حکمت ہوا کرتی ہے؟ اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت ساری باتیں آج انشاءاللہ ہمارے سامنے تشریح میں آئیں گی۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ فاطر کی آخری آیات، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں۔ سب سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 سے 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، وہاں نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 37، وہم یصطرخون فیہا، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے، ربنا اخرجنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، ان برے اعمال کے خلاف جو پہلے کیا کرتے تھے، اولم نعمرکم، کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی، ما یتذکر فیہ، جس میں نصیحت حاصل کر لیتا، ما تذکر، جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے رسول بھی آئے تھے، فذوقوا، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگلی آیات 38 اور 39، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے، هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، فما کفر فعلیہ کفر، تو جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، ولا یزید الکافرین کفرہم، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے، عند ربہم، ان کے رب کے یہاں، الا مقتا، صرف ناراضگی میں، ولا یزید الکافرین کفرہم، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے، الا خسارا، صرف نقصان میں۔ اگلی آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 40،
قل ارأیتم شرکاءکم، آپ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے، الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. ملا کر پڑھنے کی ترتیب، قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے. ام آتیناہم کتابا، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا فرمائی ہے. فہم علی بینۃ من، کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہیں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں. اگلی آیت سورہ فاطر آیات 41 اور 42. ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے. ان تزولا، کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں. ولئن زالتا، اور اگر یہ دونوں ہٹ جائیں، ان امسکہما من احد من بعدی، تو اس کے سوا کوئی ان دونوں کو تھام نہیں سکتا. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ نہایت حلم والا، بڑا بخشنے والا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے. لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، تو جب ان کے پاس برے انجام سے ڈرانے والا رسول آیا، ما زادہم الا نفورا، تو ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا. اگلی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 43. استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کی وجہ سے، ومکر السیئ، اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے. ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چال صرف اس کے چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، پھر کیا یہ لوگ اس دستور کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں کے ساتھ رہا ہے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو آپ اللہ کے دستور سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور نہ ہی آپ اللہ کے دستور سنت کو ہرگز پھرتا ہوا پائیں گے. اگلی آیت آیت نمبر 44. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ، کہ کیسا انجام ہوا، الذین من قبلہم، ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ملا کر پڑھنے کی ترتیب، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے. وما کان اللہ، اور اللہ کی شان ایسی نہیں، لیعجزہ من شیء، کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے. فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں. انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے. آخری آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 45. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے لگتا، بِمَا كَسَبُوا، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا. وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹل نہ سکے گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. الحمدللہ سورہ فاطر کی جن آیات کا آج ہم مطالعہ کریں ان کا ترجمہ ہوا. اب آئیے ان آیات کی تشریح مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 سے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے،
وہاں نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں۔ کفار کا انجام، تشریح کے حوالے سے پہلی بات، جن لوگوں نے کفر کیا اور توبہ نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی، جہاں نہ وہ مر سکیں گے اور نہ عذاب کی تکلیف میں کوئی کمی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ علمی اور فکری پہلو، یہ جہنم کا عذاب اور ہمیشہ کا عذاب، اس کے حوالے سے علمی اور فکری پہلو۔ دنیا کی تکلیف سے دو طرح چھٹکارا ہوتا ہے، یا تو آدمی تکلیف کی سختی سے مر جاتا ہے جس سے تکلیف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نمبر دو، یا رفتہ رفتہ تکلیف کچھ کم ہو جاتی ہے، موت واقع ہو گئی، دنیا کی تکلیف ختم، یا ہوتے ہوتے تکلیف کم ہو جاتی ہے تو دنیا کا معاملہ۔ لیکن دوزخ کا معاملہ بالکل اس کے برعکس، دوزخ میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں گی، تکلیف تو ایسی ہوگی کہ چاروں طرف سے موت نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو وہاں ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، یہ موت کی بھی موت ہوگی، اس کے بعد کسی کو موت نہ آئے گی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم شریف میں حدیث مبارک موجود ہے، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، ہمیشہ پڑے رہیں گے جو لوگ جہنم میں، ان کو مستقل ہمیشہ کے لیے مستقل عذاب ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 37، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے ان برے اعمال کے خلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر لیتا جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے رسول بھی آئے تھے، تو اب عذاب کا مزہ چکھو، تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت کی تشریح، جہنمیوں کی چیخ و پکار اور اس کا جواب، دوزخ میں ڈالے جانے والے جہنم سے نکالے جانے اور پھر نیک اعمال کرنے کی مہلت لینے کے لیے چیخ و پکار کریں گے، عذاب ہو رہا ہوگا، چیخیں گے چلائیں گے کہ مہلت مل جائے، انہیں جواب ملے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حق و باطل کی پہچان کے لیے مناسب عمر اور غور و فکر کے لیے عقل اور عمل کے لیے مہلت دی تھی، اور ڈر سنانے والوں کو بھیجا تھا، رسولوں کو بھیجا تھا، عمر ملی تھی، غور و فکر کے لیے عقل دی تھی، مہلت تھی عمل کرنے کے لیے، پیغمبر آئے تھے سمجھانے کے لیے، مگر انہوں نے عمل نہ کیا، مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا، حق کو قبول نہ کیا۔ علمی بات، جس شخص کو صرف عمر بلوغ ملی اس کو بھی قدرت نے اتنی مہلت اور عقل دی کہ حق و باطل میں امتیاز کر سکے۔ بلوغ کسے کہتے ہیں؟ بالغ ہو جانا، ٹھیک ہے؟ انگریز کے قوانین کے مطابق تو 18 سال کی عمر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ شرعی اعتبار سے بالغ کب ہو جاتا ہے بندہ، یہ لڑکا یہ لڑکی، جب وہ نماز فرض ہو جاتی ہے، بالغ ہونے کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بہرحال عام طور پر وہ 13-15 سال کے درمیان کی عمر ہمارے بنتی ہے۔ بہرحال تو اتنی عمر میں تو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تو انسان کو بنیادی طور پر آ ہی جاتی ہے۔ میں نے تھوڑی بہت اس لیے کہا، آج کل بچوں کو لوگ بچہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اچھی خاصی عقل فہم ان کے پاس بھی آ جاتی ہے اس عمر میں جا کے۔ بہرحال اگر اس نے حق کو نہ پہچانا تو وہ بھی مستحق ملامت و عذاب ہے، یعنی جس نے بلوغت کی عمر پالی اگر اس نے حق کو نہ پہچانا، ملامت تو اس کے لیے بھی ہے، لیکن آگے کیا بات ہے؟ لیکن جس سے لمبی عمر پائی اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حجت اور زیادہ پوری ہو گئی، دلائل اور اس پر واضح ہو گئے، وہ اگر اپنے کفر و معصیت سے باز نہ آیا تو وہ زیادہ مستحق عذاب و ملامت ہے، اس کو موقع اتنا زیادہ ملا، کئی برس اس نے گزارے اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی تھی، تو جس کو عمر طویل ملی اور اگر حق قبول نہ کرے، باطل پر اڑا رہے، تو پھر اس کے لیے عذاب اور ملامت بھی زیادہ ہوگی۔ نذیر سے مراد، نذیر وہ شخص ہے جو اپنی رحمت و شفقت کے سبب اپنے لوگوں کو ایسی چیزوں سے بچنے کی نصیحت و تلقین کرے جو انہیں ہلاکت یا نقصان میں ڈالنے والی ہیں، اور ان چیزوں سے لوگوں کو ڈرائے جو رحمت کے سبب شفقت کی وجہ سے لوگوں کو ان باتوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہلاک کر دینے والی ہیں۔ یہاں نذیر سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے نائب علماء کرام ہیں، انبیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، پھر نیک لوگ
جو اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، اللہ کی پکڑ سے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کریں اور اس حوالے سے متنبع کریں، وارننگ کریں، تو اولاً انبیاء ہیں جو نذیر ہیں، پھر علماء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، بدی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ اور عذاب سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ سورہ فاطر کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 38 ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، عالم الغیب کی صفت، عالم الغیب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت میں سمجھایا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل غیب کو جاننے والا ہے، اسی عالم الغیب نے ان غیبی حقائق کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ سب حق اور سچ ہے۔ یہ تمام حقائق ایک دن اسی طرح سامنے آئیں گے، اس لیے ان کو محض ڈراوا یا خالی دھمکی نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کو حقائق جان کر آنے والے وقت یعنی قیامت کے لیے تیاری کی جائے۔ یہ سب بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ کل غیب کا جاننے والا ہے۔ یہ صرف ڈرایا دھمکایا نہیں گیا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بچوں کو ڈرا کر سلانے کی کوششیں کرتی ہیں مائیں کہ فلاں آ جائے گا فلاں آ جائے گا، نہ اللہ نے جو کچھ بتایا وہ حق ہے اور یہ باتیں اسی طرح سامنے آنے والی ہیں، چنانچہ بندوں کو چاہیے کہ ان پر یقین کریں اور کل یعنی آخرت کی تیاری کا اہتمام کریں۔ سینوں کے راز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کسی کی کوئی حالت، کیفیت اور کوئی حرکت کسی بھی طرح چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ پوری طرح جانتا ہے کہ جو لوگ دوبارہ دنیا میں جا کر نیک اعمال کرنے کی مہلت مانگ رہے ہیں وہ اپنے اس قول و قرار میں جھوٹے ہیں۔ ان کو اگر دوبارہ مہلت مل بھی جائے تو بھی انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو اب تک کرتے رہے ہیں۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ نے ایک ہی چانس دیا ہے، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے۔ ناؤ اینڈ نیور انگلش میں ہم کہتے ہیں، جسٹ ڈو اٹ ہم انگلش میں کہتے ہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، یعنی کہ دوبارہ چانس مل جائے گا، سیکنڈ اٹیمپٹ مل جائے گی، یہ اس دفعہ ایگزام میں فیل ہو گیا تو اگلے ایگزام کے اندر پاس ہو جائیں گے، دوبارہ اٹیمپٹ دے دیں گے، نہیں، قطعاً نہیں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی۔ مجرموں کا معاملہ تو ان کو اگر مہلت مل بھی جائے دوبارہ ہی وہ حرکتیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ بہرحال اللہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ یہ مہلت ایک مرتبہ ملی ہے، سوچ سمجھ کر بندہ زندگی گزارے۔ اگلی ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفر، وہی تو ہے جس سے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تو جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے ان کے رب کے ہاں صرف ناراضگی میں، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے صرف نقصان میں۔ اس آیت کی تشریح، احسان کا تقاضا آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اب اگر تم کفر و شرک اختیار کرو گے تو اس کا وبال تم پر ہوگا، لہذا ابھی اس احسان کے تقاضے کے طور پر سارے انسانوں پر لازم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لائیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی اطاعت کریں اور اس کی ذات، صفات، نبیوں، کتابوں اور آخرت پر ایمان لائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا۔ اس کی وضاحت ابھی آگے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ البتہ لازم ہے کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں، اس کی ذات، صفات، انبیاء، کتابوں اور آخرت پر ہم ایمان لائیں۔ اب ایک سوال ہے، جانشین بنانا، خلیفہ کا ایک ترجمہ جانشین بنانا کیا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جانشین بنائے جانے سے مراد مفسرین کرام نے جانشین بنانے کے درجہ ذیل مفہوم مراد لیے ہیں۔ یہاں پر ہم تین باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تینوں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ نمبر ایک، بعض انسان بعض کے جانشین ہوتے ہیں، اس صورت میں تمام انسان مخاطب ہوں گے، یعنی سب سے خطاب ہوگا۔ والد ہیں، ان کے بعد ان کا بیٹا، ان کے بعد ان کا بیٹا، تو یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے جانشین بنتے چلے جا رہے ہیں، سب سے خطاب ہو رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی امت بنایا جو پچھلی امتوں کے بعد آئی ہے، اور گزشتہ امتوں کے احوال میں اس امت کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے۔ یہ آخری امت پچھلی امتوں کے بعد آئی ہے اور اس کے لیے پچھلی امتوں کے واقعات میں سبق آموزی موجود ہے، بعد میں آنا، جانشین بنایا جانا، یہ بھی ایک اس میں تصور موجود ہے۔ تیسرا مفہوم جانشین بنانے کا،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کے بعد دوسرے کو اس کا جانشین بنایا اور زمین کے وسائل استعمال کرنے کا اختیار دیا اور کائنات ارضی پر اس امت کو تسلط عطا فرمایا۔ تسلط کا مطلب اختیار دے دینا، اقتدار دے دینا۔ تو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا، زمین کے وسائل سب اختیار کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اب اختیار عطا فرما دیا اس کائنات ارضی پر، مراد اس زمین پر۔ اب جو جتنے لوگ بھی زمین پر ہیں وہ سب امت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ہاں ہم ماننے والے ہیں تو ماننے والے مسلمانوں کو امت اجابت کہتے ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی۔ جنہوں نے ابھی قبول نہیں کی وہ بھی امتی ہیں، مگر ان کو امت دعوت کہتے ہیں، جن کو دین کی دعوت پہنچانا ہمارے ذمے لازم ہے۔ یہ تین باتیں آئی ہیں جانشین بنانے کے اعتبار سے۔ اگلا نقطہ آیا تھا نقصان کے اعتبار سے بیان اس آیت کے آخر میں، کافروں کے کفر کا نقصان۔ اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب، بیزاری اور ناراضگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اس طرح ان کی تباہی اور بربادی اور بڑھ جائے گی۔ کفر پر اڑے رہیں گے، اللہ کا غضب اور آئے گا ان کے لیے، اور اللہ کی ناراضگی آئے گی، اور ان کی تباہی بربادی اور بڑھتی چلی جائے گی، دنیا میں بھی عذاب، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑا عذاب کہاں تیار ہے؟ آخرت میں۔ اگلی آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 40۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ آپ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ من بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا۔ یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا فرمائی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کرتے ہیں اس آیت کی۔ تمام مخلوقات کا مالک، آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان پائے جانے والی تمام مخلوقات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ ایک سوال کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے، یہ زمینوں کا لفظ ہم نے کیوں استعمال کیا؟ بہت اہم سوال اگر کسی کے ذہن میں آ گیا تو بہت اچھی بات۔ قرآن حکیم میں 28 پارے میں سورہ طلاق ہے، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اسی طرح زمینیں بھی بنائیں، مراد زمینیں بھی 7 ہیں۔ البتہ ان کی اصل تفسیر اللہ تعالیٰ کے علم میں، ہم زیادہ نہیں جانتے اس بارے میں، تو اس لیے زمینوں کا لفظ ہم ترجمے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی تشریح میں بھی۔ تو وہ سورہ طلاق ہے 28 پارے میں، اس کے آخر میں بات ذکر قرآن پاک میں آتی ہے۔ آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان پائے جانے والی تمام مخلوقات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مشرکوں کے خود ساختہ معبودوں کی بے وقعتی اور عجز کا ذکر کیا گیا ہے۔ عجز کہتے ہیں کمزور پڑ جانا، بے وقعتی کہتے ہیں کوئی اہمیت نہ ہونا۔ تھوڑے مشکل الفاظ ہیں، لیکن ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات کی اردو بھی اس حوالے سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہوگی۔ بہرحال ان جھوٹے معبودوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کل اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مشرکین سے سوالات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے 2 باتیں پوچھیے۔ نمبر 1، کیا یہ باطل معبود زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک رہے ہیں؟ کیا جواب آئے گا؟ بالکل نہیں، تو پھر ان کو معبود کیوں بناتے ہو؟ نمبر 2، کیا ان کے پاس شرک کے جواز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل ہے؟ جواب کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر کیوں جھوٹے معبودوں کی پوجا پاٹ کرتے ہو؟ یہ سوال کا انداز خود بتا رہا ہے، جواب ان کے پاس ہے، اور ان کا عقیدہ بھونڈا ہے، یہ جھوٹے معبود ان کے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگلی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 41، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر یہ دونوں ہٹ جائیں تو اس کے سوا کوئی ان دونوں کو تھام نہیں سکتا، بے شک وہ نہایت حلم والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 کا ترجمہ۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم قدرت کے دلائل، بتوں اور جھوٹے معبودوں کی انتہائی عاجزی اور بے بسی بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کی دلیل پیش کی ہے کہ صرف اس کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا ہے اور کمال حکمت سے قائم کیے رکھا ہے۔ لاکھوں سال گزرنے کے باوجود کوئی شے اپنے مقام سے اس کے حکم کے بغیر 1 انچ بھی ہٹی نہیں اور نہ قیامت تک ہٹ سکے گی۔ مراد یہ جو کائنات ہے، اس میں سیارے ہیں، یہ جو اللہ نے نظام پورا قائم فرمایا ہے، ہر شے کو سیٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، پرفیکٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کوئی اس کے اذن کے بغیر مجال نہیں کہ حرکت کر سکے، اپنی جگہ سے ہٹ سکے۔ صفت حلیم اور غفور اللہ تعالیٰ کی 2 بہت پیاری صفات کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی سرکشی اور تکبر کے باوجود انہیں جو ڈھیل دیتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ حلیم و غفور ہے۔ سبحان اللہ، بات آئی تھی نا مقاصد مطالعہ میں، اللہ کیوں ڈھیل دیتا ہے؟ اللہ فوراً کیوں نہیں پکڑتا؟ وہ حلیم ہے، فوراً جرم پر نہیں پکڑتا، ہر گناہ پر نہیں پکڑتا، وہ اللہ معاف فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، اور مہلت اس لیے بھی دیتا ہے کہ بندے کچھ سنبھل جائیں، بندے کچھ اپنی اصلاح کر لیں۔ وہ قہر اور غضب نازل کرنے میں جلدی نہیں فرماتا، بلکہ لوگوں کے جرائم کے باوجود ان سے درگزر فرماتا ہے اور ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ جو شخص بھی اپنی اصلاح کرنا چاہے وہ کر لے۔ یہ ایک اور حکمت آ گئی۔ ایک تو اللہ حلیم ہے، بردبار ہے، فوراً پکڑ نہیں فرماتا، معاف فرماتا ہے، غفور ہے، بخش دیتا ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، دوسرا وہ فوراً کیوں نہیں پکڑ فرماتا تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے، جو ہدایت قبول کرنا چاہے وہ قبول کر لے، جو عمل کی اصلاح کرنا چاہے وہ عمل کی اصلاح کر لے۔ اللہ معاف فرماتا ہے ہر بات پر اور فوراً نہیں پکڑ فرماتا۔ یہ حکمتیں یہاں پر ذکر میں آ گئیں۔ آیت نمبر 42، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں اٹھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے۔ تو جب ان کے پاس برے انجام سے ڈرانے والا رسول آیا تو ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ کفار قریش کی قسمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کفار قریش نے غالباً یہودیوں اور عیسائیوں سے بحث کرتے ہوئے جوش میں آ کر بڑی بڑی قسمیں اٹھائی تھیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آیا تو ہم دیگر ساری امتوں سے زیادہ اس کے حکم پر عمل کریں گے۔ بڑی قسمیں اٹھائی انہوں نے، ہم آگے بڑھ کر قبول کریں گے، ہم آگے بڑھ کر عمل کریں گے، جوش میں آ کر۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا، تکبر کی وجہ سے، جیسے کہ ابو جہل کا ذکر کئی مرتبہ پہلے آ چکا، تکبر جیسی بیماری کی وجہ سے کہ یہ ہم تو سردار ہیں، ہم ان کو رسول مان لیں، یہ بڑے ہو جائیں گے، ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم کیوں قبول کریں؟ اس طرح کی روش کی وجہ سے انہوں نے جانتے بوجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ شان نزول، خاص پس منظر میں آیت کا نزول ہے۔ حضرت ابن ابی ہلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں نبی بھیجتا تو کوئی امت بھی ہم سے بڑھ کر اپنے خالق کی فرما بردار، اپنے نبی کی اطاعت گزار اور اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والی نہ ہوتی۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ فاطر کی آیت نازل فرمائی، اچھا تمہاری یہ باتیں تھی، تمہارے دعوے تھے، تم سب سے بڑھ کر اطاعت کرو گے، کتاب کو مضبوطی سے تھامو گے، خالق کی فرما برداری کرو گے، آگے آخری رسول اب مانتے کیوں نہیں؟ لیکن وہی بات ہے، تکبر کی وجہ سے انہوں نے دعوت حق کو رد کیا۔ اگلی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 43، استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے، اور بری چال صرف اس کے چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے، پھر کیا یہ لوگ اس دستور کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں کے ساتھ رہا ہے؟ فَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تو آپ اللہ کے دستور سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے اور نہ ہی آپ اللہ کے دستور سنت کو ہرگز پھرتا ہوا پائیں گے۔ یہ آیت نمبر 43 کا ترجمہ، سنت کا لفظ بھی آ رہا ہے، تبدیلی کا لفظ بھی پھرتا ہوا نہ پائیں گے، یہ بات بھی تفصیل سے ابھی آ رہی ہے تشریح میں۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ،
کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں. کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین ماننے کے باوجود آپ پر ایمان لانے کے بجائے حق کا راستہ روکنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت بری چالیں اور خوفناک سازشیں اختیار کیں. جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 30 میں کفار مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قید، جلا وطنی یا قتل کی سازشوں اور چالوں کا ذکر ہے. یہ مختلف چالیں تھیں نبی اکرم علیہ السلام کے خلاف، دین حق کی محنت کے خلاف، مگر سب چالیں ناکام ہوئی تھیں. متکبر اور چالیں چلنے والوں کا انجام، متکبر تکبر کرنے والا، دوسروں کے خلاف چالیں چلنے والوں کی برائی بالآخر اپنے آپ پر ہی آ کر رہتی ہے. وہ جو گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گرتا بھی ہے. اگرچہ ان چالوں کے نتیجے میں بعض اوقات جو نقصان یا تکلیف پہنچتی ہے وہ دنیا کا نقصان ہے، اور برائی پہنچانے والے کا آخرت کا نقصان دائمی عذاب ہے. سازشیں کرنے والوں کی سازشوں کے نتیجے میں جس کے خلاف سازش کی گئی تھوڑا بہت نقصان ہو سکتا ہے، مگر سازشیں کرنے والوں کے لیے جو آخرت میں سب سے بڑا اور ہمیشہ کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے، اور کسی کو پہنچنے والا دنیا کا تھوڑا سا نقصان کچھ بھی نہیں. بہرحال دنیاوی نقصان آخرت کے نقصان کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، جس پر صبر کرنے میں اجر بھی ہے اور کامیابی بھی. حق والوں کو بتایا جا رہا ہے یہ وقتی طور پر تھوڑی سی زندگی دنیا کی، کچھ تمہارے سامنے سازشیں آ رہی ہیں اور تمہیں کچھ تھوڑا بہت نقصان پہنچ جائے، دنیا مختصر، یہ نقصان بھی مختصر، صبر کرو گے اجر پاؤ گے، ہمیشہ کی کامیابی پالو گے آخرت کے اندر. ایک لفظ ہے سنت. سنت کا معنی، سنت کے معنی ہے راہ، روش، عادت، طریقہ وغیرہ. راہ، راستہ، روش، عادت، طریقہ. عام طور پر ہم جب کہتے سنت تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات، اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ اور بھی تفصیلات ہیں. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذہن میں بات آتی، بالکل ٹھیک ہے. البتہ سنت کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ لٹرل میننگ، ڈکشنری میننگ، راہ، روش، عادت، طریقہ. اب یہ لفظ لغوی طور پر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا، سنت اللہ، اللہ کی سنت. اب اس سے کیا مراد ہے؟ آئیے جانیں. سنت اللہ سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانونی مکافات. مکافات یہ کرو گے یہ نتیجہ نکلے گا. طریقہ مکافات ایسے تمہارے اوپر معاملہ پڑے گا، اگر تم نے یہ برا کام کیا تو یہ تمہیں سزا ملے گی. اور اللہ کا دستور یعنی طریقہ. تو اللہ کی سنت سے مراد اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا طریقہ ہے. اور اللہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ مجرموں کی پکڑ بھی فرماتا ہے، مجرموں کو سزا بھی دیتا ہے، جیسے کہ اس صورت میں بھی ذکر آیا ہے. ایک اور اہم علمی نکتہ ہے تبدیل اور تحویل میں فرق. تبدیل اور تحویل دونوں لفظ اس آیت میں آئے تھے. تبدیل سے مراد عذاب کو رحمت سے بدل دینے کے ہیں کہ اللہ عذاب کو بدل کر رحمت کا معاملہ کر دے، اور تحویل سے مراد عذاب کو مجرموں سے غیر مجرموں کی طرف منتقل کر دینے کے ہیں. اس کے بجائے اس کو عذاب ہو جائے، منتقل کر دینا. تو تبدیل بدل دینا، تحویل منتقل کر دینا. کفار کے لیے دونوں معاملات نہیں ہوں گے. آئیے آگے پڑھیں. یعنی یہ ناممکن ہے کہ عذاب مستحق سے ہٹ کر غیر مستحق پر واقع ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا ادھر سے ادھر ہو جائے، نہ. جو عذاب کا مستحق ہے اللہ اسی کو عذاب دے گا، جو سزا کا مستحق ہے اللہ اسی کو سزا دے گا. ایک بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دستور جو پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ وہ مجرموں کو مہلت دیتا ہے پھر پکڑ لیتا ہے، یہ ہرگز نہیں بدلتا کہ مجرموں کو ہمیشہ مہلت ملتی رہے گی یا انہیں عذاب کے بجائے انعام سے نوازا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جن کے لیے عذاب کا معاملہ طے ہے اللہ ان کو رحمتوں سے نواز دے. نہیں، تو نہ تبدیلی کا معاملہ ہوگا کہ عذاب کی بجائے رحمت ہو جائے مجرموں کے لیے، اور نہ تحویل کا معاملہ ہوگا کہ مجرم کے بجائے غیر مستحق کو جو کہ غیر مجرم ہو اس کو عذاب ہو جائے. ایسا بالکل نہیں. اگلی آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 44. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کی شان ایسی نہیں کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے. فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے. اس آیت کی تشریح، کفار مکہ کو غور و فکر کی دعوت.
کفار مکہ کو سابقہ قوموں کے حالات اور انجام پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے بھی کفر اور نافرمانی کی روش اختیار کیے رکھی تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو سابقہ نافرمان قوموں کا ہوا، حالانکہ وہ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے۔ پچھلی قوموں کے حالات ہم پڑھ چکے، اور یہ نقطہ کہ بار بار ان کو عذاب کا ڈراوا دیا جا رہا ہے، پچھلے لوگوں کے انجام سے ان کو عبرت دلائی جا رہی، بار بار یہ ذکر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم اور قدیر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اور قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی لوگوں کا ایک ایک عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم اور قدرت میں ہے، وہ پورا اختیار اور قوت رکھتا ہے کہ ان کے برے اعمال پر گرفت کرے، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، مجرم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے، دنیا میں بچ جاتے ہیں، دنیا میں عمل کا موقع ہے، آخرت میں نتیجے ہیں، وہاں کوئی اللہ کی پکڑ سے مجرم بچ نہیں سکے گا۔ آخری آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 45، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے لگتا ان کے برے اعمال کی وجہ سے تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک مقررہ وقت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹل نہ سکے گا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 45 ہے جو کہ سورہ فاطر کی آخری آیت، آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا، دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں، یہاں عمل کا موقع ہے اور جزا بدلہ آخرت میں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا دنیا میں فوراً ہی دے دیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک ظالموں کو مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پچھلی قوموں کا عذاب، ان پر آنے والی اللہ کی پکڑ وہ ہمارے سامنے ہے، تو ایک مہلت دیتا ہے اللہ، ایک وقت تک کے لیے دیتا ہے، لیکن فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ اس ڈھیل دینے میں بھی ایک حکمت ہے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے، اصلاح جو کرنا چاہے وہ اصلاح کر لے، اور اللہ کی شان ہر گناہ پر نہیں پکڑتا، ہر گناہ پر پکڑے، ہر جرم پر پکڑے، زمین پر کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ علمی بات، انسانوں کے جرم کی پاداش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر بارش روک دے تو دوسرے جاندار بھی پانی کی نایابی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، نایاب ہونا نہ ملنا، تو جانور تو مر جائیں۔ اسی طرح اگر سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے تو متاثرہ علاقے میں انسانوں کے ساتھ جانور بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ کی حکمت کے تحت ایسا ہوتا بھی ہے، سیلاب بھی آتے، زلزلے بھی، اور قیامت سے قبل تو یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جرائم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا لوگوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ یہ معاملہ نہیں کرتا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ مجرموں کو فوری سزا نہ ملنے کی حکمت، یہ ذکر پہلے بھی آیا، دوبارہ آ گیا۔ مجرم انسانوں کو فوری طور پر گرفت نہ کرنے اور انہیں ڈھیل دینے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور قیامت کے دن وہ کوئی بہانہ نہ تراش سکیں۔ مجرموں کو دی گئی مہلت کا ایک وقت مقرر ہے، انفرادی طور سے مہلت ہر انسان کی موت کا وقت ہے۔ موت سے پہلے کوئی توبہ کر لے اللہ معاف فرما دے گا، البتہ موت کا انتظار نہیں کرنا، کبھی بھی آ سکتی، توبہ ہمیشہ بندہ کیے رکھے اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اور اجتماعی لحاظ سے کسی قوم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب یا قیامت کا وقت ہے، مہلت ایک فرد کے لیے اس کی موت، اور قوم کے لیے کیا ہے؟ عذاب یا قیامت کا وقت۔ مقررہ مہلت کے بعد کوئی مجرم نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپ سکے گا نہ بھاگ سکے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محاسبہ حق و انصاف پر مبنی ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل اور ان کی ایک ایک حرکت کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، البتہ اصل فیصلے ہونے آخرت میں، دنیا میں عمل کا موقع، اور وہ میری اور آپ کی موت کے وقت کے ساتھ مہلت ختم ہو جائے گی، آخرت میں نتائج کا معاملہ۔ اور آج آنکھ بند ہونے سے پہلے کل کی تیاری کی جائے، یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، بندہ بن کر رہے اور عمل کرے زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی، یہ سب سے بڑی عقل مندی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ ناظرین کرام اور ہمارے عزیز طلبہ و طالبات، سورہ فاتر کا مطالعہ مکمل ہوا، اور آپ کے علم ہے کہ جب ایک سورت کی تکمیل ہوتی ہے، ایک سبق کی تکمیل ہوتی ہے، تو اس کے آخر میں ہم آپ کے سامنے علم و عمل کی باتیں بھی رکھتے ہیں، یعنی کچھ اہم نقطے جو آیات سے ہی ہم سمجھتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس میں کچھ علم کی باتیں اور اہم عمل کی باتیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اہم عمل سے مراد عمل کرنے کے لیے اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آئیے علم و عمل کی باتوں کو یہاں سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا فرمائے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کچھ روک لیتا ہے تو کوئی اسے دینے والا نہیں۔ یہ سورہ فاتر کی دوسری آیت میں بات آئی تھی، کل نفع نقصان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رازق ہے، ہمیں اس کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 3 میں بات ہے۔ نمبر 3، آخرت کا وعدہ سچا ہے، ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں دنیا کی زندگی ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ آیت نمبر 5 میں بات آئی تھی۔ چوتھا نقطہ، ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ آیت نمبر 6 میں بات آئی۔ دشمن سمجھیں گے تو دشمنی اختیار بھی کریں گے، کئی دوست تو نہیں بنا لیے اس کو ہم نے خدا نہ خواستہ، استغفر اللہ۔ نمبر 5، کلمہ توحید کو اختیار کرنے اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی عزت عطا فرماتا ہے، جبکہ شرک کرنے اور دین اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالی عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 10 میں بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ نمبر 6، تمام انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آیت نمبر 15 میں بات آئی۔ 7واں نقطہ، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ آیت نمبر 18 میں بات آئی، ہر ایک نے اپنا جواب خود قیامت کے دن دینا ہے۔ 8واں نقطہ، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسی تجارت ہے جس میں کسی نقصان کا اندیشہ تک نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 29 میں بات ہمارے سامنے آئی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے، باقاعدہ نماز ادا کرنے اور اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین اور اساتذہ تو بڑے ہیں، یعنی عمر کے اعتبار سے ان کے پاس تو کچھ ہوتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، تو ہمارے بچوں کو پاکٹ میں نہیں ملتی ہے، بعض کو گھر سے ملتی ہے نا، اس میں سے ہم کسی کو کچھ دے دیں۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے الحمدللہ۔ اسی طرح اگر ہم عید کی شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ماں باپ سے کہہ دیں کہ ایک آدھ جوڑا کسی غریب بچے کے لیے بھی ہم خرید لیں، گھر میں کچھ ہم نے بنایا ہے تھوڑا سا کسی کو ہم دے دیں لے جا کر، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہی اجر ہمیں اس کا ملے گا انشاءاللہ۔ نمبر 9، اچھی طرح قرآن حکیم تھامنے والوں کے لیے جنت اور اس کی اعلیٰ نعمتوں کی بشارت ہے۔ جو قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامے ان کے لیے جنت اور اس کی اعلیٰ نعمتوں کی خوشخبری ہے۔ ہمیں قرآن حکیم پر ایمان لا کر روزانہ تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قرآن پاک کے حقوق بار بار ہم نے سمجھے، بار یہ ذکر آیا تھا سورہ فاتر آیات 31 سے 33 میں۔ 10واں اور آخری نقطہ علم و عمل کی باتیں کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں پر فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ مہلت عطا فرماتا ہے تاکہ انسان برے اعمال سے توبہ کر لے۔ یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 45 میں ذکر ہمارے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ میں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ آج کی کلاس مکمل ہوئی، سورہ فاتر کی بھی تکمیل ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس سے اگلی ایک اور نئی سورت کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔